نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری نشریات بعنوان شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے. علماء کرام تشریف فرمائے, وسیم وسیع صاحب بھی ہیں. محمود بھائی آپ اس سیگمنٹ کا آغاز کسی کلام سے, کسی نعت سے کریں. زمین و زمان سبحان اللہ تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا سبحان اللہ تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. دہن میں زبان آقا تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و توا تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کے خلق پھری, کہاں سے کہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. دیوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے, ہماری زبان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے بھائی سلامت رہیے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا, سبحان اللہ, سلامت رہیے. کیا کہنا, واہ واہ, کیا کہنا. اور آپ پڑھ رہے تھے تو مجھے بہت ہمارے نعت خواں حضرات بھی یاد آ رہے تھے. خورشید بھائی, جتنے ہمارے مرحومین نعت خواں حضرات ہیں, ثنا خان, اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ. خورشید بھائی, جنید جمشید صاحب,
امجد صابری صاحب، جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، راشد اعظم، محمود ہمارے ذوالفقار بھائی جی ذوالفقار بھائی جی ہاں، اور شہید پروفیسر سبت جعفر صاحب، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائیں انشاءاللہ. یوسف میمن صاحب کیا کہنے ہیں، اللہ تعالیٰ سب ثنا خانوں کے درجات بلند فرمائیں. شعراء ہیں جناب محشر لکھنوی صاحب کا انتقال ہوا پچھلے دنوں، ریحان اعظمی صاحب، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائیں انشاءاللہ. تو قبلہ اسی سے رب جوڑتے ہوئے کہ یہ جو میں بریک سے پہلے کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید میں نے علماء کرام سے سنا، یہ جس الگ الگ انداز سے جو مخاطب کیا ہے، ذرا اس بارے میں تھوڑا میں ایجوکیٹ کریں کہ کبھی عید چادر کے اوڑھنے والے ہیں، یا کبھی یوں مخاطب کر رہے ہیں کہ گویا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب آپ اور کتنا بوجھ ڈالیے گا اپنے پہ بس. تو یعنی یہ ذرا کچھ کوٹ کیجیے گا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کی کیا بات ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی نسبتیں بھی اللہ کو محبوب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو یاد کرتا ہے تو ان کی نسبتوں کو بھی یاد کرتا ہے. صحیح ہے. اور اللہ ان کی ان حالتوں کی بھی قسم ارشاد فرماتا ہے. جب وہ چادر اوڑھتے ہیں، یہ حالت ہے نا کہ انہوں نے چادر اوڑھی، تو اللہ جب خطاب فرماتا ہے تو یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے پیارے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے پیارے. اللہ جب اب دیکھیں پورے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے محبوب کریم کا نام لے کر خطاب نہیں فرمایا. محبوب کا نام موجود ہے قرآن میں، لیکن اللہ نے کہیں محبوب کو نام سے خطاب نہیں فرمایا. دیگر کے ناموں کے ساتھ خطاب قرآن میں موجود ہے، لیکن محبوب کے نام کے ساتھ خطاب موجود نہیں. محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا. جب بھی محبوب کا ذکر اللہ نے جہاں صیغہ خطاب میں کیا ہے تو وہاں کسی نہ کسی وصف کے ساتھ کیا ہے، وہاں محبوب کا نام لے کے نہیں پکارا. اچھا، بعض لوگ اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب حدیث قدسی کے اندر تو آیا ہے اللہ نے محبوب کا نام لے کر، تو حدیث قدسی کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث قدسی میں الفاظ کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نہیں ہوتے. معنی اور مفہوم اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ جو ہیں جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں. تو جب کوئی چھوٹا بات کرتا ہے اپنے بڑے کا نام لے کر تو اس وقت اپنے القاب بیان نہیں کرتا. مثال کے طور پر میرے استاد نے میرے بارے میں کوئی بات کی، میرے شیخ نے میرے بارے میں کوئی بات کی، اب میں اس کی جب تعبیر کروں گا آگے تو تعبیر کرتے ہوئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے استاد نے مجھے یہ کہا کہ مفتی صاحب، میرے استاد نے یہ کہا شیخ الحدیث صاحب، میرے استاد نے، میں نام لے کر کہوں گا کہ میرے استاد نے مجھے کہا کہ احسن ایسے کر لو. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، وہ جب تعبیر فرما رہے ہیں تو اس لیے وہ تعبیر کریں گے تو وہ تعبیر یوں کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے محمد. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں یا محمد یا اے محمد کر کے خطاب نہیں کیا. جہاں خطاب کیا ہے لقب کے ساتھ یا وصف کے ساتھ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کی نسبتوں کو یاد کرتا ہے، پھر کہتا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ اے پیارے، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. یہ آپ انداز دیکھیں. پھر جو ہے محبوب کریم جس جگہ پر موجود ہیں، جہاں خرامہ چلتے ہیں تو اللہ وہاں کی قسم ارشاد فرما دے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. پیارے مجھے اس شہر کی قسم، آگے وہ حالیہ لیں، در آ حالے کے شہر کی قسم کیوں اللہ یاد فرما رہا ہے؟ محبوب اس شہر کی قسم در آ حالے کہ تم اس میں رہتے ہو. یعنی محبوب جس جگہ چلتے ہیں تو اللہ اس چلنے، جس جگہ محبوب چل رہے ہیں اس خطے کی اللہ قرآن میں قسم یاد فرما رہا ہے. اس خطے کو اللہ یہ اعزاز عطا فرما رہا ہے، قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا. اس خطے کی جو قسم اللہ نے ارشاد فرمائی تھی اس قسم کی یاد تازہ قیامت تک ہوتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے زمانے کی قسم فرمایا، والعصری زمانہ محبوب کی قسم، والفجری محبوب کے چہرے کی قسم، والضحیٰ محبوب کے رخ زیبا کی قسم، واللیل اذا سجا محبوب کی ان زلفوں کی قسم کے جیسے وہ کالی رات کی طرح چھا جاتی ہیں. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس و دہا تیرے چہرے نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. اللہ قسم ارشاد فرمائے. پورا قرآن آپ اٹھائیں، اللہ نے کسی کی زندگی کی، کسی کی جان کی قسم نہیں ارشاد فرمائی، محبوب کی جان کی قسم. لا
لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون، محبوب تیری جان کی قسم کہ یہ اپنے نشے میں اوندھے ہو رہے ہیں. یہ وہ قسم ہے کہ یہاں پر باقاعدہ جو ہے علماء نے کہا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ اللہ نے جان محبوبیت کی جو قسم یہاں ارشاد فرمائی ہے، اس کا لطف اہل دل ہی جانتے ہیں کہ جو اللہ نے یوں خطاب کیا، وہ خالق و مالک ہے، ساری قوتوں کا مالک ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، وہ عظیم شہنشاہ ہے، وہ یہ بات فرما رہا ہے محبوب تیری جان کی قسم، محبوب تیری جان کی قسم، یہ ساری طاقتوں کا مالک جب یہ فرمائے، اس کا لطف تو واقعی اہل دل ہی جانتے ہیں. کوئی بات، کلام مجید سارے کا سارا سبحان اللہ، ہما قرآن در شان محمد، قرآن سارے کا سارا جو ہے وہ محمد کی شان، ہر اینگل سے اس محمد کی شان نکل رہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے، مطلب اب وہ جو حوالہ ہے کہ جب کہا علم یجد کا یتیمن فآوا، جب ذکر کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کے دن کے ذکر کے بارے میں کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، بس اسی گفتگو کو آگے بڑھائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کمال تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے حضور کی سیرت کی بات کی نا، حضور کی زندگی کی قسم اٹھا لی، حضور کے شہر کی قسم اٹھائی، حضور کے شہر میں پیدا ہونے والے پھل کی قسم اٹھائی، والتین والزیتون، یعنی کتنی نسبتیں اللہ پاک نے جوڑی. اور اس پہ بھی آپ کمال یہ دیکھیں کہ اللہ نے تو حضور کے جسم کے اعضاء کا بھی ذکر قرآن میں محفوظ کر دیا. اگر حضور کے چہرے کی بات ہو نا، قرآن میں ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے حبیب جب دعا کے لیے چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہو نا، ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضور کی آنکھیں قرآن میں ہیں، ما زاغ البصر وما طغى. معراج کی رات جب حضور نے اللہ کو دیکھا نا، تو اللہ نے دیکھنے کی تحسین کی کہ سورج کو دیکھنے والوں کی تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، میرے حبیب نے مجھے ایسا دیکھا، نہ پلکیں جھپکی، نہ آنکھیں ادھر سے ادھر ہوئیں. ان کی آنکھیں بھی قرآن میں، ان کا سینہ قرآن میں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. ان کی پیٹھ مبارک قرآن میں ہے، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. ان کے ہاتھ قرآن میں ہیں، ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. فرمایا حبیب، لوگوں سے اللہ کہتا ہے انفقوا فی سبیل اللہ، بہت خرچ کرو اور خرچ کرو. حضور ایسے سخی تھے، قرآن کہتا ہے حبیب بہت خرچ کرتے ہو، ذرا کم خرچ کرو. حضور جب کوئی کام کرتے ہیں نا، ہمیں اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، ہم یہ بحث کرتے رہتے ہیں نماز میں قرآن میں کتنی دفعہ آیا کہ نماز پڑھو، لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہنے ہیں وہ چادر اوڑھنے والے بہت نماز پڑھتے ہو، تمہارے پاؤں پہ ورم آ گیا ہے، تھوڑا کم کر دو نا. تمہارے پاؤں پہ ورم آ گیا ہے، تھوڑا کم کر دو نا. اللہ 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 یا رسول اللہ. بلندی پر تو ان کے ہاتھ قرآن میں، ان کی آنکھیں قرآن میں، ان کا سینہ قرآن میں، ان کی پیٹھ قرآن میں. وقیلی ہی یا ربی، جو حضور بولتے ہیں نا وہ قرآن میں، حضور کی زبان قرآن میں ہیں. اور ایک قسم جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا، قسمیں ساری اٹھائیں. میں کہتا ہوں قسموں کا جو کلائمیکس ہے نا قرآن میں، اللہ کہتا ہے فلا وربک، یعنی یہ کہے نا اللہ کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، یہ نہیں کہا، اس مقام پہ کہا میں تیرا رب ہوں، مجھے اس کی قسم. کیا کہنے ہیں بھائی، کیا کہنے ہیں، میں تیرا رب ہوں، فلا وربک، میں تیرا رب ہوں، مجھے اس کی قسم. سارا زمانہ یہ کہتا ہے، سارا زمانہ وسیم بھائی یہ کہتا ہے وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور وہ کہتا ہے میں محبوب کا رب ہوں، کہنے ہیں، میں مصطفیٰ کا رب ہوں. کیا کہنے، میرے عبد کامل کو دیکھو، میں اس کا رب ہوں. یہ اس لیے محفوظ کر دیا کہ کتابیں تو دائیں بائیں ہو جاتی ہیں، نسخے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، کہا اس لیے محفوظ کر رہا ہوں، نہ میرا قرآن ختم ہوگا نہ مصطفیٰ کا ذکر ختم ہوگا. یہ ذکر ختم نہیں ہوگا، یہ ذکر ہوتا رہے گا. ان کی آنکھیں، ان کے چہرے، ان کے ساری چیزوں کا جو ذکر ہے نا وہ محفوظ کر دیا. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں بھی نا اس محبت، یہ آج کی رات شب محبت ہے. آج تجدید عہد محبت اور تجدید عہد اطاعت ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. سارے نقش قدم ڈھونڈنا بند کر دو، میں اس کا مجنوں چھوڑ دو. آؤ، اگر جو سینے میں دل ایک دیا ہے نا تو محبوب بھی ایک دیا ہے.
اس ایک سینے میں ایک محبوب کو بساؤ ورنہ مقروض رہ جاؤ گے قیامت کے دن. میں پوچھوں گا تو کتنی محبتیں لے کر آیا, میرے مصطفیٰ کی محبت نہیں لے کر آیا. تو یہ اس لیے ہم نے بھیجے, ان کی اطاعت کرو, ان کے نقش قدم پہ چلو گے نا. تو درخت بھی جب یہ درخت سے کہتے تھے نا ادھر آ, امام بوصیری کہتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی. وہ درختوں کے پاؤں تو نہیں ہوتے, امام بوصیری کہتے ہیں, مگر جب حضور کہتے تھے نا درخت کو بلا کے لاؤ تو درخت پنڈلیوں کے بل چل کے مصطفیٰ کے قدموں میں آتا تھا. وہ لکڑی تھی, وہ درخت, لیکن حضور نے کہہ دیا تو آ گئے. ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے قیامت کے دن کہیں درخت ہم سے آگے نہ نکل جائے. تو اس لیے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے, ان کا نقش قدم ڈھونڈنا ہے. اتباع اسی کو کہتے ہیں, بس ڈھونڈتے رہو میرے حبیب نے کیسے کیا تھا ویسے کرتے جاؤ, سیدھی سڑک یہ شفاعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنا ہے, واہ واہ, کیا کہنا ہے. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی قضا ہے, کہیں بخشش کی گھٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند, لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے. کیا کہنا. تو روحانی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو یعنی فقہی طریقہ کار ہے کہ میں اپنے جیسے گناہ گار انسان کے لیے کہوں کہ یہ ثواب ہے, یہ گناہ ہے, یہ حلال ہے, حرام ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. لیکن اپنے آپ کو مجھ جیسے بندے کے لیے اپنے آپ کو راہ راست میں لانے کے لیے ایک تو فقہی طریقہ ہے جو کہ بالکل ظاہر ہے, ایک یہ والا روٹ بھی کبھی کبھی بڑا پراثر نہیں ہے کہ وہ اقبال میں ہمیشہ پورا شعر بھول جاتا ہوں, کیا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, کہ وہ کہ ہاں کہ بس روزے محشر مطلب میں ان کے آگے شرمندہ نہ ہو جاؤں. تو ایک عاشق کا اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ اپروچ بھی ہونی چاہیے کہ وہ جو فقہ حلال حرام وہ تو ہے ہی اپنی جگہ, لیکن بھائی وہ تو ہے نہیں, وہاں امبیرس نہ ہو جاؤں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تم کیا میری امتی ہونے کی باتیں کرتے ہو, یہ کیا کرتے ہو, ان کے آگے امبیرس نہ ہو جاؤں. تو یہ بھی ایک اتنی بلندی پر بات ہوئی ماشاءاللہ, اتنی بلندی پر. ایک دو جملے بڑھا دوں اور اس کے بعد ایک دو جملے بڑھا دوں. ہاں ضرور ضرور ضرور. یعنی یہ اب تک ساری بات ہو رہی تھی, فلاح و ربک تک بات پہنچی. اب آپ دیکھیے کہ ایک جملہ عجیب ہے خدا کی قسم اس مرحلے پر آنے کے بعد, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. فعل پیغمبر کو پروردگار اپنا فعل کہہ رہا. اے محمد جب تیر چلا رہا تھا تم نہیں چلا رہے تھے, پروردگار وما ینطق عن الہوی ان ہوا. سر جو اسی فلاح و ربکا کے تسلسل میں پروردگار اپنی ثنا بیان کر رہا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. سبحان, یعنی میں وہ ہوں جو محمد کو لے کر. کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ. اور یہ تو جو آپ نے بات کی, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, خدا سے محبت کرتے ہو نا, ہاں میرے راستے پہ چل پڑو. دیکھیں عاشق جو ہے نا وہ دلیلیں نہیں مانگتا. ٹھیک ہے, ہم نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے, اگر کسی کیریکٹر سے بھی پیار کرتے ہیں نا مثال کے طور پر, اب میں وہ کارٹونز کے نام, تو وہ بیگ بھی اس جیسا اور جوتے بھی اس جیسے, اور تھیم ہے جی اس کی, تھیم اس کے, ہاں پتہ نہیں کسی کریکٹر سے پیار کرتے ہیں تو صاحب اس جیسے کٹ پہن لیں گے, اس جیسا نمبر کی ٹی شرٹ پہن لیں گے, تم بن گئے ویسے, ویسے شارٹ کھیل سکتے ہو. نہیں یار, لگے تو صحیح مجھے اس سے پیار ہے, کم از کم اپنا ظاہر تو ایسا بناؤ جیسا نبی کریم کا تھا. میں ایک جملہ بعض اوقات کہتا ہوں, ہم بڑے شان سے کہتے ہیں, بڑے فخر سے کہتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے ناراض ہو کر کہوں کہ یار تم جو ہے نا, تم یہ کہتے ہو کہ حرمت رسول پر جان ہی قربان ہے, باقی کچھ قربان نہیں, دودھ میں پانی تو ملانا ہے, یہ تو قربانی نہیں دے سکتا. جان پیغمبر نے مانگنی نہیں ہے تو تم نے وہی کہہ کے بیٹھے ہو جان بھی قربان ہے. سر جان ہی قربان ہے, باقی حلال حرام کوئی چیز قربان نہیں ہے. حق بھی کھانا ہے, پڑوسیوں کا جو ہے وہ نقصان بھی کرنا ہے, اور جو ہے وہ فرض کرنے کے بھائی بہنوں کے حقوق کا خیال بھی نہیں رکھنا, اور بھائی بہن کے مال بھی کھا لینا ہے. سر دیکھیں میں ایک بات آج پھر اگین ذہن میں آ گئی, آپ نے کہا پیغمبر اکرم کا جو سب سے بڑا کمال ہے نا, بلکہ یہ جملہ صحیح نہیں, سب سے بڑا کمال, سب سے بڑے کمالات میں سے ایک کمال شان رسالت علم کے حوالے سے. اقرأ باسم ربک الذی خلق, علم کی اس بلند. دیکھیں جب ہماری بات اور آپ کی بات کی نا, کہا لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ قرآن نے ہر چیز کی نفی کر دی, اور جس لفظ شے سے نفی کی اسی لفظ شے سے پیغمبر کی شان میں کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اس بلندی پر جا کر تو
علم جو ہے جب تک علم یعنی جو ہماری معراج ہونی چاہیے تھی مسلمانوں کی، آج ہم بڑا درد سے کہنا پڑتا ہے، اگر آپ سرچ کریں دنیا کی 500 بیسٹ یونیورسٹیز، شاید 50 بھی نہیں مسلمانوں کی، 50 بھی نہیں بیسٹ نہیں. یہ درد ہے ہمارا، یہ واقعا خون کے آنسو روتا ہے دل. اچھا ہم وہ لوگ ہیں، یعنی ہمارا اسلامی معاشرہ، آپ دبئی میں جائیں تو وہ EST کی لائن لگی ہوئی ہے، لارجسٹ لانگسٹ سب. تو یہ بیسٹ یونیورسٹی میں ہم کیوں نہیں جا رہے؟ ہم یعنی بڑی ترین بلڈنگ بنانے کے چکر میں، بڑی مارکیٹ بنانے کے چکر میں سونے کی گاڑی بنا رہے ہیں ہم لوگ. تو امت مسلمہ اس پر کیوں نہیں آتی کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہمارے پاس ہو؟ اس لیے کہ پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت. اس وقت کہا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں نا، تم 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے. تو بس علم کو اگر پروموٹ کرنے کی ہم بات کریں جینوئنلی، اور نظام تعلیم ہمارا اگر دیکھیں تو پتہ نہیں خون کے آنسو رونے کا. اور اسی مفتی عامر صاحب، اب ہم نے قرآن پاک کے اتنے زبردست حوالے بیان کیے، تو پھر اگین وہی بات کی جب پچھلی سیگمنٹ میں بات ہوئی کہ بھئی آج کی شب یہ عہد کرنے کی بھی شب ہے کہ سیرت سرکار دو عالم کا مطالعہ کروں، میں اپنے بچے کو پڑھاؤں. تو یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کا مطلب کہ اگر ہم فخر سے بتاتے ہیں میں نے فلاں اسٹڈی بھی کی ہوئی ہے، فلاں بھی پڑھی ہوئی ہے، اور اگر قرآن پاک نہیں پڑھا تو یہ بھی آج کی شب عہد ہونا چاہیے کہ بھائی اس کتاب کے صرف حوالوں کا لطف لے کے اپنی محفل کو جگانا نہیں ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن بھائی اس کو پڑھنا بھی ہے روزانہ یار، 5-10 منٹ نکال لیں اس کے لیے بھی. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ حوالے تبھی دیں گے جب یہ پڑھیں گے تبھی، جس طرح مفتی صاحب نے، علامہ صاحب نے. اور یہ آپ نے آج خاص طور پہ یہ ماحول بنایا، آپ کا رجحان پورا جو ہے نا عشق کی کیفیات تھی. رضا بھائی نے پریکٹیکل باتیں کی، وہ بھی بڑی اہم تھی، لیکن جن حوالوں کی بات چل رہی تھی، جس کانٹیکسٹ میں بات چل رہی تھی، میں چاہتا ہوں اسی گفتگو کو مکمل کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے چادر پہننے کو یا حضور کی اداؤں کی جو قسمیں کھائیں وہ ذکر کیا. جس طرح آیت یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل پڑھی گئی، جس طریقے سے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یہ باتیں جہاں حضور کی اداؤں کی قسمیں کھائی جا رہی ہے، وہاں پر یہ بڑا واضح میسیج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اپنی نگاہ قدرت کا مرکز بنا رکھا ہے، اپنی توجہ خاص حضور پہ مرکوز رکھی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، لیکن وہ اسپیشلی حضور کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کو باقاعدہ نوٹ کر رہا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آپ ہماری نگاہوں کے مرکز ہیں. آپ مکے میں جاتے ہیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آپ مدینے میں جاتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں، آپ جب ازواج مطہرات کے گھر میں ہوتے ہیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آپ جب بازار میں ہوتے ہیں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں ہم آپ کو مشاہدہ، ہم نے آپ کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنا کے رکھا ہے. تو یہ جو توجہ خاص کا جو اظہار ہے، یہ بتاتا ہے کہ واقعی یہ حضور خاص ہے اور اللہ کے محبوب ہیں. آپ نے جس آیت کو پڑھا علم یجد کا یتیما، کیا کہنا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ جس وقت کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، تانے دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا اعلان کرتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے. اب آگے دلیل کیا دے رہا ہے رب تعالیٰ؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ یتیم تھے تب نہیں چھوڑا ہم نے، آپ جب جو ہے وہ ہماری محبت میں خود رفتہ تھے، غار حرا میں جاتے تھے، وہاں پہ تدبر و تفکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، تو ہم نے وہی اتار کے اپنی طرف مائل کر دیا آپ کو. آپ جب دین کی خدمت کے لیے مال کے طرف محتاج ہوئے، ضرورت محسوس کی، تو ہم نے حضرت خدیجہ کے مال سے آپ کو متمول کر دیا، مالدار کر دیا. یعنی اس وقت کہ جس وقت آپ نے اعلان نبوت نہ کیا تھا میرے حبیب، تب بھی آپ ہماری نگاہوں کے مرکز تھے. تو اب تو آپ اعلان نبوت کر چکے ہیں. اس وقت کہ جب آپ بچے تھے، چھوٹے تھے، تب ہم آپ کی ہر ادا پہ نظر رکھتے تھے. آپ کی یتیمی میں آپ کو عالی شان خاندان عطا کر دیا، عالی شان پرورش کر دیا، آپ کی اتنے عظیم الشان گھرانے میں آپ کو شیلٹر عطا کر دیا. اس وقت کہ جس وقت آپ جو ہے وہ اعلان نبوت نہ آپ نے کیا تھا،
ووجدہ کا دالن، ہماری محبت میں خود رفتہ تھے، بے قرار تھے، غور و فکر کرتے تھے، تو ہم نے اپنی طرف کھینچ لیا آپ کو، اپنی طرف بلا لیا آپ کو، وہی دے کے اپنی جانب بلا لیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب کا تعلق محبوب سے کتنا گہرا، کتنا خاص ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا کام صرف میسیج دینا ہوتا ہے، میسیج دیا ختم، اور وہ کفار وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید نبوت منقطع یا سلب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ساری وضاحتیں موجود ہیں۔ نبی ایک بار اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنا دے نا، یہ منتخب افراد ہوتے ہیں، یہ کوئی پرائم منسٹر اور کونسلر نہیں ہوتا 5 سال کے لیے آیا گیا، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اور پھر حضور، یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا انتخاب کرتا ہے نا، پھر وہ مسترد نہیں ہوتے ہیں، ان سے نبوت سلب نہیں ہوتی ہے، ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے، ان کا تعلق اللہ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اتنا مضبوط ہوتا ہے نبی کا تعلق کہ اللہ اس صورت میں واضح میسیج دے رہا ہے، نبوت کے بعد تو بہت دور کی بات ہے، جب آپ میدان میں اتر جائیں تب تو بہت دور کی بات ہے، جب آپ کے چاروں طرف دشمن کھڑے ہوں تب تو بہت دور کی بات ہے، جب آپ نے اعلان نبوت نہ کیا ہو تب بھی ہماری نگاہوں کے مرکز ہوتے ہیں، تب بھی ہماری نگاہ کرم آپ پر ہوتی ہے۔ آپ جب ظاہری طور پہ دنیا میں جلوہ گر نہ ہو تو ہم آپ کے نور کو پاک بطنوں میں منتقل کرتے رہتے ہیں، بہترین گروہ میں منتقل کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی سے رب کا تعلق تو اتنا سابق اور اتنا گہرا ہوتا ہے، وہ صرف میسیج دینے نہیں آتا ہے، وہ محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ یہ محبوبیت کا پورا بیان ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا ووجدہ کا دالن فہدا ووجدہ کا عائلا فاغنا۔ اور پھر کلائمیکس دیکھیں، کلائمیکس یہ کہ ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا، اب آپ کیا کریں؟ دیکھیں آپ یتیمی سے گزرے، آپ کو پتہ ہے یتیمی کیا ہے، تو حضور اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو مت دھتکارنا، یتیموں کو۔ وہ دور تھا وسیم بھائی کہ جس وقت یتیمی ایکول ٹو غلامی تھی، غلامی سے بدتر تھی اس دور میں یتیمی۔ اب آج کے دور میں دیکھ لو، ترقی یافتہ دور میں دیکھ لو، مطلب آج اتنی این جی اوز بنی ہوئی ہیں، اتنے فلاحی ادارے بنے ہوئے ہیں، لیکن یتیموں کا حال دیکھ لو۔ اللہ نے خاص نصیحت کی کہ یہ جو بے سہارا کمزور ہیں ان کو مت جھڑکنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب کوئی آئے نا تو اسے روکنا مت، بانٹتے رہنا، ہم آپ کو دیتے رہیں گے، آپ آگے دیتے رہنا، یعنی عطا کرتے رہنا۔ یہ جو تقسیم کا سلسلہ ہے، انما انا قاسم واللہ معطی، اللہ عطا کرتا رہے گا، میں تقسیم کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اگر تم اپنے اس اقتدار کو، اس کمال کو، اس قوت کو، اس منصب کو، اس شان و شوکت کو دوام دینا چاہتے ہو تو یہ نظام قدرت ہے، اللہ دیتا رہے گا، تم آگے پہنچاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، تقسیم کر دو، رزق دیتا ہے، تقسیم کر دو، مال دیتا ہے، تقسیم کر دو، ہدایت دیتا ہے، تقسیم کر دو، قرآن دیتا ہے، تقسیم کر دو، نماز دیتا ہے، آگے بڑھا دو، روزہ دیتا ہے، آگے بڑھا دو، جو اللہ دیتا جا رہا ہے وہ آگے تم ٹرانسفر کرتے جاؤ۔ اگر یہ کرتے رہے تو تمہارا اقتدار، تمہارا تسلط، تمہاری حکمرانی، تمہارا وقار، تمہارا غلبہ قائم دائم رہے گا۔ جزاک اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ۔ جناب وسیم وسیع صاحب سے ہم کوئی کلام کوئی سنتے ہیں ایک سیکنڈ کو ذرا، پھر مجھے اور بھی خاور بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، صدیق بھائی نظر آ رہے ہیں، صدیق اسماعیل صاحب، جزاک اللہ۔ اور ہمارے کیو ٹی وی کے ناظرین کو ہم وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے نشریات میں، بہت خوش آمدید بھی، اور انشاءاللہ یہ سفر ہے ہمارا ساتھ انشاءاللہ، تو کیو ٹی وی کے ناظرین کو بھی بہت بہت سلام۔ جناب وسیم وسیع صاحب۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں مرسلی آئے، لیکن میرے کملی والے سبحان اللہ، شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کے والے کے، میرے کملی والے کے شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے دادا ہیں محمد، دو جہاں کے دادا ہیں، سارا جگ سوالی ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چوکھٹ پر کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے. وہ بلال حبشی ہوں یا ویسے قرنی ہوں، وہ بلال حبشی ہوں یا ویسے کرنی ہوں، ان پہ مرنے والوں کی ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے. اور عقیدے کا شعر، ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے. ہاں ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کے کوئی بات ٹالی ہے، میرے کملی والے کی چھاؤں مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ہے. ہاں چھاؤں مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ دے بات ہی نرالی ہے، میرے مصطفیٰ دے بات ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے. جنت جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے. سبز گنبد ہے وہاں تو سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا ہے. اور بزم جاری ہے. میں دیکھ رہا تھا آپ سبھی ظاہر جس عقیدت سے سن رہے تھے، آپ کی آنکھیں نم تھی سنتے ہوئے. تو وہ کہہ رہے تھے شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی. آپ انشاءاللہ شہر مصطفیٰ میں جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کی طرف سے ایئرپورٹ جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہی سر سب کو دعا آپ سب کی طرف سے انشاءاللہ دعائیں، پروردگار آپ سب کو بھی نصیب کرے، انشاءاللہ مجھے بھی نصیب کرے. میں نے ربیع الاول کا چاند بھی وہیں دیکھا تھا. اچھا مدینہ منورہ میں. واہ 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 واہ. اور الحمدللہ پھر دوبارہ جا رہا ہوں انشاءاللہ. بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ.
اور اللہ نے چاہا تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, ملاقات ہو رہی ہے وہاں پر انشاءاللہ. انشاءاللہ محمود بھائی بھی کل وہیں اسے ہو کر آئے پرسوں, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو بار بار بلاتا رہا انشاءاللہ. ہماری نشریات جاری ہے. مفتی عامر صاحب کا بھی نشریات میں آگے جا کر انشاءاللہ آپ سیگمنٹ دیکھیں گے خطاب کی صورت میں. روحانی صاحب کو بھی اب یہاں سے روانگی ہے, ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے. اچھا, ٹرانزٹ کے ساتھ ٹرانزٹ کے بعد مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے انشاءاللہ, تو وہ بھی جائیں گے. ہم نے علماء کرام سے درخواست کی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھیں. ہم نعت بھی سنیں گے انشاءاللہ, نعتیں سنیں گے. صدیق بھائی ہیں, آگے پھر قاری صاحب بھی آ رہے ہیں, خاور بھائی بیٹھے ہیں, فیاضی صاحب ہیں, انور ابراہیم برادران ہیں. تو انشاءاللہ نعت اور علماء کرام سے گفتگو, یہ محفل, یہ میلاد جاری رہے گا انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہمارے QTV کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.